دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے بارے میں حقائق جانیں گے جو پچھلے کئی سالوں سے ہماری زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہاں پر موجود لوگ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن زمین سے 400 کلومیٹر اوپر ہے اور اس میں 6 لوگوں کا ایک گروپ بھیجا جاتا ہے جن کے واپس زمین پر آنے کے بعد اگلا گروپ بھیجا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی چھوٹا سا لگ رہا ہوگا، لیکن دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا بڑا ہے۔ دوستو خلائی اسٹیشن انسانوں کا اب تک کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہے۔ جی ہاں، مزید یہ جانتے ہیں کہ اس خلائی اسٹیشن کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کو بنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا۔ مگر یہاں پر سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اتنا بڑا خلائی اسٹیشن زمین سے اتنا دور کیسے لے جایا گیا؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ٹرپل اے ڈسکوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خلائی اسٹیشن میں رہنے والے خلا بازوں کا سب سے بڑا مقصد تجربات کرنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آخر اتنے بڑے خلائی اسٹیشن میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ خلائی اسٹیشن کی دونوں جانب بہت بڑے سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں پر خلاباز رہتے ہیں۔ اس خلائی اسٹیشن کو روس، امریکہ اور جاپان نے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور روس کی اس خلائی اسٹیشن پر اپنی الگ لیبارٹریز بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا چلوں کہ ہم جتنا زمین سے دور جاتے ہیں ہماری گریوٹی یعنی زمین کی کشش کم ہو جاتی ہے، اور اگر بات کریں ہم خلا کی تو وہاں پر گریوٹی بالکل زیرو ہے، مطلب کہ وہاں پر آپ اور آپ کی چیزوں کا وزن زیرو ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خلا میں جب کوئی بھی چیز یا انسان سفر کرتا ہے تو وہ تیرتا ہی رہتا ہے۔ اس خلائی اسٹیشن میں زندگی کی تمام تر سہولیات موجود ہیں، جن میں کچن، 2 باتھ روم، 6 بیڈ روم، انٹرٹینمنٹ کی جگہ اور جم بھی بنائی گئی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں بس صرف ایک گریوٹی کی کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ چل نہیں سکتے بلکہ اپنے آپ کو دھکا دے کر ہی حرکت کرتے ہیں۔ دوستو اس خلائی اسٹیشن میں موجود تمام خلاباز زمین سے لائی ہوئی چیزوں پر تجربات کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ خلائی اسٹیشن میں مارس یعنی مریخ پر کیسے رہا جا سکتا ہے اس کے متعلق بھی بہت سے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کھانے کے حوالے سے۔ تو دوستو خلا میں جتنا بھی کھانا ہے وہ سٹور کر لیا جاتا ہے، اور اس کا کھانا اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرینٹس اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو ایک مشین کے ذریعے وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ کھانے نہیں ہیں کہ جو ہمارے گھر میں پکائے جا سکیں، بلکہ وہ ناسا کے سائنٹسٹ پکاتے ہیں اور پھر ان میں سے پانی کو نکال دیتے ہیں تاکہ ان کا وزن بہت کم ہو سکے، پھر ان کو فریز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناسا کی طرف سے سگنلز کے ذریعے وہ کھانا خلائی اسٹیشن میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو خلائی اسٹیشن کے اندرونی منظر کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر خلاباز کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو جس طرح ہم لوگ زمین پر صبح اٹھ کر اپنے کام کرتے ہیں، خلاباز بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس کے اندرونی حصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ اس اسٹیشن میں صرف 2 واش روم بنائے گئے ہیں اور ان کی الماریوں میں ٹیشو پیپر، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر خلائی اسٹیشن میں نہانے کی بات کی جائے تو وہ لوگ ہماری طرح پانی سے نہیں نہاتے، بلکہ کچھ خاص قسم کے شیمپو اور صابن کو جسم پر مل کر تولیے سے صاف کر لیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ زمین سے اتنے دور خلائی اسٹیشن میں پانی کہاں سے آتا ہوگا؟ کیا پانی بھی کسی مشین کے ذریعے بھیجا جاتا ہے؟ آپ کو یہ سن کر مزید حیرانی ہوگی کہ خلائی اسٹیشن میں واٹر ریسائکلنگ سسٹم لگایا گیا ہے جو وہاں پر موجود پانی کو پینے کے قابل بناتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ ان کو جو پسینہ بھی آتا ہے وہ بھی ریسائکل ہو کے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یوں پانی کے استعمال میں ہر طرح سے بچت سے کام لیا جاتا ہے۔ اور اگر خلا بازوں کو اپنے خلائی اسٹیشن سے باہر جانا پڑے تو وہ ایک خاص قسم کے لباس کو پہن کر باہر جا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہ باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس خاص لباس کا مقصد صرف آکسیجن مہیا کرنا ہوگا۔ جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر کا ٹمپریچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب سورج زمین کی طرف ہوتا ہے اس وقت باہر نکلیں تو آپ پگھل جائیں، اور اگر آپ رات کے وقت باہر نکلیں تو آپ بالکل فریز ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ انسان کے رہنے کے لیے آکسیجن بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن خلا میں تو آکسیجن ہے ہی نہیں، تو پھر یہ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ تو کیا وہ آکسیجن بھی زمین سے بھیجا جاتا ہے جس کو استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خلائی اسٹیشن میں کچھ ایسے پلانٹ ہیں جو وہاں پر آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر سانس لے پاتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں خلاباز کے سونے کے بارے میں، جو ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اتنی سخت محنت کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں سونے کے لیے بھی کچھ کیبن بنے ہوئے ہیں جس میں جا کر اسپیشل سوٹ پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، پھر وہ سوتے ہیں۔ دوستو، اس طرح سے خلاباز وہاں پر زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور بھی حیران کر دینے والی بات بتائیں کہ 6 ماہ تک وہ اپنے قدم خلائی اسٹیشن میں نہیں رکھ سکتے، جس کی وجہ سے جب وہ دوبارہ زمین پر آتے ہیں تو ان کے پاؤں کے پور بالکل ایک پیدا ہونے والے بچے کے جیسے نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلائی اسٹیشن میں ایک ایسا کیبن بھی ہے جس کے اندر خلاباز اپنا فالتو سامان رکھتے ہیں۔ اس اسٹیشن میں بہت امپورٹنٹ ماڈیول بھی ہے جسے ہارٹ آف اسپیس کہا جاتا ہے، جو کہ 1997 میں خلا پر بھیجا گیا تھا، جس میں 50 سے زیادہ کمپیوٹرز رکھے گئے ہیں، اور اس میں ہی اسٹیشن کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم جانیں گے کہ آخر خلائی اسٹیشن اتنا بڑا ہے تو وہ زمین سے اتنا دور کیسے بھیجا گیا۔ 13 سال پہلے خلا میں پہلا خلائی اسٹیشن بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی اسٹیشن بھیجے جاتے رہے وہ اس کے ساتھ جڑتے گئے، اور یوں 2011 میں اس کی موجودہ شکل سامنے آئی۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ آخر اتنے زیادہ کمپیوٹرز بنا بجلی کے کیسے چلتے ہوں گے؟ تو یہاں اسٹیشن پر جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں یہ ایک دن میں کافی زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، جس کی مدد سے اسٹیشن کو الیکٹریسٹی مہیا کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1997 سے لے کر اب تک کتنے لوگ خلائی اسٹیشن پر جا چکے ہیں۔ تو اب تک 230 خلاباز خلائی اسٹیشن پر بھیجے جا چکے ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ خلائی اسٹیشن بھیجنے سے پہلے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اگر وہ پاس کر جائیں اس کے بعد ہی انہیں خلا پر بھیجا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ ٹیلی اسکوپ کے بغیر بھی اس خلائی اسٹیشن کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چاند کے بعد آسمان پر دوسری سب سے زیادہ چمکنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ خلاباز ایک دن میں 16 مرتبہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جب وہ اپنی کھڑکی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہریالی نہیں بلکہ پوری زمین کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آج کی ویڈیو سے بہت کچھ جاننا ہوگا۔ تو اگر آپ مزید بھی ایسی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور آخر میں کمنٹ لازمی کیجیے گا۔